بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کا معنی ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی معاملے میں ہرگز کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا اور پھر طرح طرح سے اسے سجایا اور پھر انسانوں کو اس میں بسایا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، رسولوں کو مبعوث فرماتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو خود بھی بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح فرما سکتا ہے، مگر اس کی مشیت ہی کچھ اس طرح ہے، اور اس نے یہی پسند کیا کہ میرے بندے ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بجا آوری کرے، بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، اور میری راہ میں مشقتیں جھیلیں، اور اس طرح میری بارگاہ عالی سے درجات رفیع حاصل کریں۔ لہذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا رہا، اور سب سے آخر میں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا، اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عظیم منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد کر دیا، تاکہ لوگ خود ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں۔ اب اس رہتی دنیا میں ہر انسان، ہر شخص اپنی جگہ پر مبلغ ہے، نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، برائی سے منع کر سکتا ہے، ہر ایک اپنے منصب کے اعتبار سے مبلغ ہے، چاہے وہ عالم ہو یا امام مسجد ہو، پیر ہو یا مرید ہو، مزدور ہو یا حاکم ہو یا محکوم ہو، الغرض ہر ایک اپنی جگہ وہ مبلغ ہے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی منصب کے مطابق وہ اپنے جد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا رہے، اور نیکی کی دعوت دیتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے، اچھی بات کا حکم دے اور بری سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ تو دیکھیے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے، اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے منع کرے، اور جو ایسے لوگ ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وہ مراد کو پہنچے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، سارے مسلمان یقین جانیے مبلغ ہیں، اور سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، جو اپنے بھائی کو بلائے، بھلائی کا حکم دے
اور برائی سے منع کرے اس کی جزا کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو اس کی ہر بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور جہنم سے بھی آزادی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکالیفیں جھیلی ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، کفار میں تبلیغ کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے مدد کی، دین اسلام کی تبلیغ کی، اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے دین کی دعوت دی، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے منع کرتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے، اچھائی کی دعوت دیتے رہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ آج ہر جگہ مسلمان ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے منصب کے اعتبار سے نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں اور لوگوں کو جنت کی طرف بلائیں، اور یہ عظیم کام جو رسولوں کا تھا، نبیوں کا تھا، اس کو سر انجام دے۔ جو جتنی نیکی کی دعوت دے گا اسے اتنا ہی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آخرت سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم پر دنیا میں بھی کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اپنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں میں تاخیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اے ایمان والو، تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم جمع دوں گا۔ تو اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا کیا ہے؟ یہی امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ دین کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ پہلے ہم نے عرض کیا کہ اللہ محتاج نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے، اس کی مشیت ہی ایسی ہے کہ یہ کام کریں، مشقتیں جھیلیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے درجات رفیعہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالہدایت ایمان فرمائے۔ بیان کے دوران پڑھنے میں کوئی غلطی، کوتاہی، سبقت نسانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔